سہارا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سہارا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ اور بڑا دربار عالی ہے جہاں میں نظام الدین اولیاء کا، بڑا دربار عالی ہے نظام الدین اولیاء کا، جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین اولیاء کا۔ نظامی در بدر تجھ کو جانے کی ضرورت کیا ہے، بس ایک در کافی ہے نظام الدین اولیاء کا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سہارا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سہارا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ اور بڑا دربار عالی ہے جہاں میں نظام الدین اولیاء کا، بڑا دربار عالی ہے نظام الدین اولیاء کا، جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین اولیاء کا۔ نظامی در بدر تجھ کو جانے کی ضرورت کیا ہے، بس ایک در کافی ہے نظام الدین اولیاء کا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء نظام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل حسب معمول، حسب دستور، حسب روایت، تاجدار ختم نبوت، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت کو پیش کر کے پڑھیے بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یوں تو حسب ارادہ آج کا ہمارا عنوان ہونا چاہیے تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ہجرت کے بعد سن 2 ہجری کے بعد کے واقعات کو۔ گزشتہ جمعہ ہم نے
بڑے پیر، پیروں کے پیر، روشن ضمیر حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی نسبت سے اس کو اسکیپ کیے، اور انشاءاللہ اس کو آئندہ کا ارادہ تھا، لیکن پھر آج کی تاریخ اور آج کی نسبت سے وہ ارادہ پھر سے تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ انشاءاللہ سیرت کا آئندہ جمعہ سنیں گے، اور آج کی تاریخ کی نسبت سے، آج کے دن کی نسبت سے ہم اس ذات اور اس شخصیت کے بارے میں سنیں گے جس کو آج کی تاریخ سے بہت زیادہ نسبت و تعلق حاصل ہے۔ آج یعنی کہ 18 ربیع الثانی کی تاریخ کو، 18 ربیع الاخر کی تاریخ کو بزرگان دین میں 2 عظیم المرتبہ ہستیوں اور 2 عظیم المرتبہ شخصیتوں کو آج کی تاریخ سے نسبت حاصل ہے۔ ایک شخصیت تو ہمارے ہی علاقے کے سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آبائی وطن نلدروگ رہا اور آپ کا مزار مبارک حیدرآباد کی سرزمین پر لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے، تو آج 18 ربیع الثانی کو حضرت قبلہ کا عرس شریف کی تاریخ ہے۔ حیدرآباد میں بڑے ذوق و احتشام کے ساتھ عظیم الشان پیمانے پر محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کو منایا جاتا ہے۔ کون محدث دکن ہے یہ نہ صرف اس خطے کے لیے، اس علاقے کے لیے آپ کا کارنامے ہے، بلکہ آپ نے علم حدیث میں، علم حدیث کے علم میں ایسا کام آپ نے فرمایا کہ فقہ حنفی میں ویسا کام آج تک کسی نے کیا نہیں تھا۔ فقہ محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی میں، ہم جس امام کو فالو کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ میں اس کو فقہ حنفی کہتے ہیں، تو فقہ حنفی میں حدیث کے اندر آج تک محدث دکن سے پہلے کسی نے وہ کام نہیں کیا تھا، وہ کام محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث میں فرمایا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ حنفی مسائل جو ہے، چاہے نماز کا طریقہ ہو، چاہے فروعی مسائل ہو، چاہے بنیادی مسائل ہو، نماز کے بنیادی مسائل ہو، اسلامی معلومات، اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، عبادات کے تعلق سے رفع یدن کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس تعلق سے آپ نے زجاجۃ المصابیح نامی حدیث کی ایک معتبر کتاب فقہ حنفی میں، جو فقہ حنفی کے اعتبار سے احادیث اس میں جمع فرمائی۔ اور یہ کارنامہ ایسا کارنامہ کہ حالیہ کچھ سال پہلے مسجد نبوی کے اندر جو لائبریری ہے، سعودی عرب کی مسجد نبوی میں جو کتابوں کی لائبریری ہے، اس لائبریری میں محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب زجاجۃ المصابیح کو اس لائبریری میں رکھا گیا۔ یہ ذات مبارکہ ہے محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کا آج یوم وصال ہے اور آج ہی کے دن عرس شریف آپ کا منایا جاتا ہے۔ دوسری شخصیت جس کو ہم زیادہ اس تعلق سے ریلیٹڈ رکھتے ہیں، ہمارا تعلق اس ذات اور اس شخصیت سے اور زیادہ ہونا چاہیے، وہ اس اعتبار سے کہ ہم جس بزرگ کی بارگاہ میں بارہا ہمارا آنا جانا ہوا کرتا ہے، حضور سیدنا شہنشاہ عثمان آباد، سلطان عثمان آباد، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے دم اور جن کے فیض سے پورے عثمان آباد، نہ صرف عثمان آباد بلکہ اطراف و اکناف میں آپ کے فیض اور آپ کے برکات، آپ کے انوار و تجلیات بٹ رہی ہے، لوگ اس سے فیض پا رہے ہیں، تو انہی کے پیر و مرشد حضور سلطان الاولیاء، حضور محبوب الہی، حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف بھی آج ہی کی تاریخ ہو رہی۔ کون نظام الدین اولیاء؟ وہ نظام الدین اولیاء جن کے در سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس ذات اور اس شخصیت کے پیر و مرشد حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان المشائخ بھی آپ کو کہتے ہیں،
محبوب الہی بھی آپ کو کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء آپ کو جانتے ہیں، حالانکہ اصل نام تو کچھ احمد حسینی کے نام سے تھا، لیکن نظام الدین اولیاء کے نام سے آپ ایسے مشہور ہو گئے، ایسے معروف ہو گئے کہ لوگوں نے اصل نام کو یاد نہیں رکھا، اللہ نے نظام الدین یعنی دین کے نظام کو، اور ولی نہیں بلکہ دین کے نظام کے اولیاء نظام الدین کو بنا دیا۔ وہ نظام الدین اولیاء ایسی بابرکت اور ایسی عظمت والی ذات مبارکہ ہے حضور سیدنا سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے، کہ اس بڑے عظیم چمکتے ستارے اور اس چمکتی روشنی کے ایک ستارے حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پیر و مرید کا عالم یہ ہے، خلیفہ کا عالم یہ ہے، تو اندازہ کریے پیر و مرشد کا عالم کیا ہوگا، پیر و مرشد کا احل و احوال کیا ہوں گے۔ عزیزان محترم، حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آج عرس شریف کی تاریخ ہے، آج یوم وصال آپ کا ہے، اور دہلی میں حضور سیدنا نظام الدین اولیاء کے عرس شریف کو بڑے طزق و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آج بھی خلائق مخلوق لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں اور وہاں سے نظام الدین اولیاء کے فیض کو پاتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے فیض کو حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی تو انشاءاللہ آج کی 18 ربیع الثانی کی تاریخ مسلمانوں کو، بالخصوص اہلیان عثمان آباد کو، ہم وہ جو حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور غازی سرکار سے عقیدت و وابستگی کا اعلان کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آج سال بھر نہ صحیح لیکن آج کے دن ضرور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کیا جائے۔ عزیزان محترم، خطبہ مستونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عملوا الصالحات اعمال صالحہ کو اختیار کیا، اللہ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، ہم ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اسی لیے عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کا نام لینا تم غلو کرتے ہیں، لغویات میں پڑھتے، تم حد سے زیادہ کرتے ہو، فلاں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم جو ذکر اولیاء کرتے ہیں، ہم جو ذکر شمس الدین غازی کرتے ہیں، ہم جو تذکرہ نظام الدین اولیاء کرتے ہیں، ہم جو تذکرہ حضور غریب نواز کا کرتے ہیں، حضور پیران پیر کے ڈنکے بجتے ہیں، ڈنکے بجاتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ ذکر کرنا، یہ نام لینا یوں ہی نام لینا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں میں اس محبت کو بسائے اور اس محبت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ارے تم دنیا کے پیسوں پر ناچنے والے ایکٹروں سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے بدلے کے طور پر، اس محبت کرنے کے وجہ سے ان کے نام کو لینے سے تھکتے نہیں۔ محفل ہو، مجالس ہو، تنہائیاں ہو یا دوست و یار کی محفلیں ہو، خاندان والوں کے ساتھ ہو، اس کا نام جپتے، اس کا نام لیتے تھکتے نہیں۔ تو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ والوں کی محبت کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ کوئی ضلالت اور گمراہی نہیں، بلکہ اللہ والوں کے ذکر کرنے کے تعلق سے محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے، سالک یعنی کہ جو معرفت کے سلوک کو طے کرنا چاہتا ہے، جو معرفت کے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو محدث دکن فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے جس طرح نماز و روزے کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح اللہ والوں کے ذکر کو کرنا، اللہ والوں کے ذکر کو سننا لازمی اور ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے جو دوست ہیں، یہ دوستوں کی محبت کہاں سے محبت آتی ہے؟
کیوں محبت آتی ہے؟ اس تعلق سے ہم سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ وہ دور ہے کہ آج کا وہ دور کہ بیٹا باپ کا نام لینے کے لیے شرما رہا ہے، پوترا اپنے دادا کو بھول رہا ہے، مشکل سے دادا کے والد یا دادا کے دادا تک کے نام لوگوں کو یاد رہتے ہیں، ان کے کچھ کارنامے، ان کا کچھ ذکر یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، کوئی کسی بزرگ کو 800 سال گزر گئے، کسی کو 600 سال گزر گئے، کسی کو 500 سال گزر گئے، کسی کو 100 سال گزر گئے، باوجود اس کے لوگ ان کے نام کو جانتے بھی ہیں، ان کے نام ان کی محبت کے دم بھرتے بھی ہیں، ان کے نام سے لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، ان کے نام سے لوگوں کو فائدے پہنچاتے بھی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، 800 سال گزر گئے، حضور غریب نواز ہمارے دل میں ہے، ہم یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے بھی ہیں۔ 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، بابا فرید مسعود گنج شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کو ہم کرتے بھی ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کو ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ محبت آئی کہاں سے، یہ محبت کیوں پیدا ہوئی دل میں؟ تو سنیں، اللہ تبارک و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے، جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مولا کہتا ہے جبرائیل سنو، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو اور اس اعلان کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اب جبریل امین فرشتوں کو آسمانی دنیا پر پہنچتے ہیں، آسمانی دنیا پر پہنچنے کے بعد جبریل امین فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، جب فرشتوں کو جمع کیا جاتا ہے، فرشتے جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد فرشتے کہتے ہیں جبرائیل کیا بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے، کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں لوگوں سنو، فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرو۔ حکم دیا گیا، اب فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ نے جس سے محبت کا وعدہ کیا، اللہ نے جس سے محبت کیا، اب جبرائیل کہتے ہیں رک جانا نہیں، یہیں پر اکتفا نہیں ہے، یہیں پر ختم نہیں ہے، فرشتوں سنو، میں اس اللہ کے اس بندے سے فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے میں محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی محبت کرو اور اسی محبت کو دنیا میں چلے جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو ڈال دینا۔ تو اے عثمان آباد کے رہنے والوں، اے سنی مسلمانوں، اگر تم نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہو، شمس الدین غازی سے محبت کرتے ہو، معین الدین اجمیری سے محبت کرتے ہو، فرید الدین مسعود گنج شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھتے ہو، تو یہ محبت تمہاری کرنے سے نہیں بلکہ اللہ نے اس محبت کو تمہارے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ گویا کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، شمس الدین غازی سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی شمس الدین غازی سے محبت کرو اور اس شمس الدین غازی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال بھی دو۔ گویا کہ جبرائیل کہتے ہیں لوگ فرشتوں سنو، نظام الدین اولیاء سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی محبت کرو اور نظام الدین اولیاء کی محبت کو تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال بھی دو۔ تو جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، یہ محبت کسی کے حسن کو دیکھ کر نہیں، کسی کے پیسوں کو دیکھ کر نہیں، کسی کرسی کو دیکھ کر نہیں، کسی کے جائیداد کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے دوستوں کی محبت اللہ کے ہمارے دلوں میں ڈالنے سے ہے۔ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نظام الدین اولیاء سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کے دوست کی محبت کو میرے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ یہ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کو سننے کے لیے آج ہم اس عنوان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظام الدین اولیاء نجیب الطرفین حسینی سید گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نجیب الطرفین سید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ نجیب الطرفین سید ہیں، حسینی سید ہیں،
حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی والد کے طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی آپ حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اور آپ کے ایک امتیازی شان یہ بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ، سید اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، اہل بیت اطہار کے خاندان کی شاخیں نکلی، اور ان شاخوں میں سے کسی کے شجرے میں، کسی کے نسب میں امام باقر ہیں، تو کسی کے نسب میں امام موسیٰ کاظم ہے، کسی کی نسب میں امام جعفر صادق ہے، تو کسی کی نسب میں اہل بیت کے 12 اماموں سے کوئی نہ کوئی امام ہے، کوئی نہیں ہے۔ نظام الدین اولیاء کی شان یہ ہے، آپ کا مقام مرتبہ یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کی امتیازی شان یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے 12 کے 12 امام آپ کے شجرے اور آپ کے نسب میں ہیں۔ یہ شان حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اور بچپنے کا زمانہ تھا، ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل فرمائی، حاصل فرمانے کے بعد گھر کا ماحول، گھر کی تربیت اس طرح سے رہی، فاقہ کشی کبھی کبھی ہوا کرتی تھی، تو اس فاقہ کشی جس دن گھر میں کچھ کھانا نہیں ہوتا، جس دن گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، والدہ کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ماں کی اس تربیت کو دیکھیں، گزشتہ پیران پیر کی والدہ کی تربیت کو ہم نے دیکھا، آپ کے والد مبارک کی اس تربیت اور اس عہد سیب کے واقعے کو ہم نے سنا۔ حضور نظام الدین اولیاء کی والدہ کی تربیت کو دیکھیں کہ جس دن گھر میں کچھ کھانے پینے نہیں ہے، اس دن آپ کی والدہ فرماتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور روایات میں بیان فرمایا گیا کہ جس دن بہت دن اگر گزر گئے اور کھانا پینا روزانہ کھانا مل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، تو نظام الدین اولیاء جو اس وقت احمد حسینی تھے، بدایون میں آپ رہا کرتے تھے، یو پی کے اندر شہر بدایون جو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، تو اس بدایون میں آپ رہتے تھے، تو جن دنوں میں روزانہ اگر کھانا ملتا تو اس تربیت پر ہائے قربان جائے، تو آپ اپنی والدہ سے کہتے، والدہ سے عرض کرتے، والدہ کیا بات ہے، بہت دن ہو گئے ہم اللہ کے مہمان نہیں بنے۔ تربیت کی اس اصول کو دیکھیے کہ کیسا لہجہ ہوگا، ماں نے جو کہا، ماں بیٹے کو باضابطہ بھوکا رہنے کے لیے کہہ رہی ہے، اور بیٹے کو اس میں مزہ بھی آ رہا ہے، اور بیٹا چاہتا بھی ہے کہ میں بھوکا رہوں۔ عزیزان محترم، آج کا زمانہ ہے، آج کے ماحول کو دیکھیے، معمولی چیز اگر نہ ملی عورت شکوہ کرنے لگ جاتی ہے کہ ارے سب کچھ کیے، سب کچھ ہوا، لیکن عورت کہتے رہے یہ زندگی میں تم نے کریج کیا، ہریج کیا، ہواج کیا، کریج کیا۔ لیکن اس تربیت کو دیکھیے، اس شخصیت کو دیکھیے، اس صالحہ خاتون کو دیکھیے، حضور سیدنا نظام الدین اولیاء کی والدہ کو دیکھیے کہ جس دن گھر میں کچھ کھانا پکا نہیں، فاقے میں ہیں، بھوکے پیاس، فاقہ ہے، بھوکے ہیں، آپ فرماتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظاہری علوم آپ نے حاصل فرمایا، قدوری فقہ کی ایک معتبر کتاب ہے قدوری شریف، عربی زبان میں ہے، آپ نے قدوری ختم فرمائی، یعنی آپ نے ظاہری علوم میں قدوری کو ختم فرمایا۔ استاد محترم نے کہا بیٹا اب تمہاری دستار بندی ہوگی، دستار بندی کے لیے امامے کا انتظام کرو اور کچھ رقم وغیرہ لے آؤ، نذرانے کے طور پر استاد اور اس وقت کے جو بڑے بزرگ آئیں گے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ آپ اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں، والدہ کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں والدہ محترمہ اب میری دستار کرنا ہے، دستار کے لیے بڑا امامہ چاہیے اور کچھ رقم بھی چاہیے تاکہ میں ہمارے اساتذہ کی ضیافت کر سکوں۔ والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، استاد سے کہنا کچھ دن کا وقت لینا۔ والدہ محترمہ نے ایک روایت میں بیان فرمایا خود اپنے ہاتھوں سے دستار کو بنایا اور دن میں چکی چلاتی، دن میں دن بھر کے کام کرتی، رات میں خود اپنے ہاتھ سے دستار بنایا اور کچھ رقم نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے فرمائے کہ بیٹا جاؤ اب اس سے تمہاری دستار ہوگی۔ استاد محترم کے پاس پہنچے، استاد نے حکم دیا نظام الدین اپنے ہی ہاتھوں سے دستار باندھو۔ دستار باندھی گئی، آپ نے دستار باندھنے کے بعد اس وقت بدایوں کے جو بہت بڑے ولی تھے اس وقت وہاں پر موجود تھے، آپ نے اپنے استاد محترم کی قدم بوسی فرمائی۔ اس قدم بوسی کے فرمانے کو دیکھ کر بدایوں کے سب سے بڑے ولی اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بہت بڑا بزرگ بنے گا، بہت بڑے مرتبے کو پہنچے گا۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ وقت کے ولی کامل نے دہرایا۔ 20 سال کی عمر مبارک کا پہنچے،
تو بدایوں سے آپ دہلی تشریف لائے، دہلی تشریف لائے باقی علوم ظاہریہ کو حاصل فرمانے کے لیے۔ دہلی میں آپ مقیم ہوئے۔ دہلی میں مقیم ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایک قوال نامی شخص تھا، اس نے اس وقت جو بڑے بڑے اللہ والے تھے ان کا ذکر فرمایا، دو شخصیتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک شخص کا ذکر، ایک بڑی عظیم بزرگ کا ذکر فرمایا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ذکر فرمایا تو میں نے ذکر کو تو سنا، لیکن میرا دل اس طرف مائل نہیں ہوا، میرا دل اس طرف مائل نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اسی قوال نے، یعنی اس کا نام قوال تھا، اسی شخص نے کیا کیا کہ ایک اور بزرگ جو اجودن کی جگہ پر، آج جس کو پاک پتن کہتے ہیں، اس پاک پتن کی جگہ پر رہنے والے سید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر کو فرمایا۔ تو جیسے ہی بابا فرید کو انہوں نے ذکر کیا، میرا دل اس کی طرف متوجہ ہو گیا، میرا دل اس طرف مائل ہو گیا، میرے دل میں بابا فرید کی محبت پیدا ہوئی، اور ایسی محبت پیدا ہوئی کہ میں ان کے بارے میں سنتا، اور اس سے پہلے میں نے بابا فرید کے ذکر کو کبھی سنا نہیں تھا۔ اب میں ذکر کو سنتا رہا، ذکر کرتا رہا، اور دل میں محبت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ محبت ایسی پیدا ہوئی، آپ خود فرماتے ہیں کہ بابا فرید سے محبت ایسی محبت ہوئی کہ ہر نماز کے بعد میں 10 مرتبہ یا شیخ فرید کا وظیفہ کرتا، اور 10 مرتبہ مولانا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے وظیفہ کیا کرتا۔ لوگ بولتے تم ان کا نام لے کے شرک کرتے، ارے دنیا سے شرک کو ختم کرنے والے، دنیا سے شرک کو ہٹانے والے حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ کا ہر نماز کے بعد اپنے شیخ بابا فرید کا ذکر کیے، ان کا نام لیے اور ان کے نام کے وظیفے پڑھے ہیں حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہر نماز کے بعد وظیفہ بھی فرماتے، اسی لیے تو اہل سنت والجماعت بالخصوص چشتی سلسلے میں یہ نعرہ ہے، حق فرید بابا فرید کا نعرہ ہم رکھتے ہیں، لگاتے ہیں، اور اس نعرے کو کرتے بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور سیدنا نظام الدین اولیاء اپنے جیسے ہی بابا فرید کے اس نام کو سنا، نام کو سنتے ہی محبت ہوئی، نام کا وظیفہ کرنے لگے۔ رات کو نیند اس وقت تک نہیں آتی جب تک بابا فرید کے نام کا وظیفہ نہیں کرتے۔ بابا فرید کے نام کا جب تک وظیفہ نہ ہوتا اس وقت تک رات کو سوتے بھی نہیں، رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ عزیزان محترم، ایسی محبت صرف نام سننے سے ہوئی۔ اب اس وقت آپ اجودن جو آج کا پاک پتن ہے، اس وقت اس جگہ پر آپ نے 20 سال کی عمر میں ارادہ فرمایا، پاک پتن پہنچے اجودن، اور پاک پتن کے اس علاقے میں پہنچے۔ پاک پتن کے علاقے میں پہنچنے کے بعد بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ارادت فرمائی، اور ارادت فرمانے کے بعد اسی وقت آپ کو خرق خلافت سے بھی نوازا گیا۔ اور بابا فرید نے کہا کہ میں ہندوستان کی جو ولایت ہے، یہ ہندوستان کی ولایت چشتی گھرانے میں بانٹی گئی ہے۔ یہ حضور معین الدین چشتی اجمیری غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلطان ہند کے نام سے اور ولایت ہند پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں آپ نے عطا فرمائی کہ معین الدین اب تم ہندوستان کے سلطان ہو اور ہندوستان کی ولایت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی اجمیری غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ظاہری وصال فرمانے سے پہلے اس ہندوستان کی ولایت کو بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے فرمائی، اور بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی ولایت کو بابا فرید کے حوالے فرمائی۔ اب بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں اس تعلق سے فکر مند تھا کہ ہندوستان کی ولایت کس کو دوں، ہندوستان کی ولایت کس کے دوں، تو غیب سے مجھے ندا آئی، مجھے یہ خبر پہنچائی گئی کہ ابھی رک جاؤ، نظام الدین راستے میں ہے، نظام الدین آنے والا ہے، ہندوستان کی ولایت نظام الدین اولیاء کو دے دینا۔ جب نظام الدین اولیاء بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مرید ہوئے، خلافت و ارادت سے نوازا گیا، آپ نے ہندوستان کی ولایت کو حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے فرمائی کہ نظام الدین اب ہندوستان کی ولایت تمہارے حوالے۔ عزیزان محترم، پیر و مرشد کے تربیت اور آپ کے خاص نگرانی میں رہے، اور روز اول ہی سے حضور نظام الدین اولیاء کو بابا فرید کی خانقاہ میں، جہاں پر
بڑے بڑے اولیاء اللہ کئی سالوں سے ان کے پاس رہا کرتے تھے، لیکن پہلے ہی دن بابا فرید کو چارپائی آپ کے سونے کے لیے دی گئی کہ بابا نظام الدین اولیاء اب یہ تمہارے لیے، تم اس پر سو جاؤ۔ عزیزان محترم، پھر آپ پیر کی خدمت میں رہے، وہ تمام معاملات ہوئے، پھر وہاں سے دہلی آئے، اور دہلی آنے کے بعد آپ نے مجاہدے کی طرف، ریاضات کی طرف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر کے حکم کے مطابق مجاہدے میں اور ریاضات میں لگ گئے۔ صوم الدہا آپ نے روزوں کے تعلق، بابا فرید نے کہا کہ نظام الدین اولیاء سلوک اور معرفت کے منازل کو طے کرنے کے لیے روزہ آدھا راستہ طے کراتا ہے، تو آپ نے روزے کو ریاضت اور مجاہدے کے طور پر اختیار فرمایا، اور آپ نے روزے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا۔ اب عزیزان محترم دہلی پہنچے، وہاں پر آپ نے مجاہدہ کیا، وہاں پر آپ نے ریاضتیں فرمائیں۔ اب ریاضتیں فرمانے کے بعد آپ نے ارادہ کیا، اب دہلی میں دل نہیں لگا، دہلی سے آپ نے کہیں اور جانے کا ارادہ فرمایا، تو آواز آئی کہ نظام الدین اولیاء اب تم غیاث نگر کی طرف چلے جانا، غیاث نگر کی طرف چلے جانا۔ اب غیاث نگر کہاں ہے معلوم نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ کسی دوست کے پاس سنے، غیاث نگر کا واقعہ سنا، اس علاقے کا نام سنا، کہاں گیا ہوا ہے، تو کہا غیاث نگر گیا ہوا ہے، تو کہا یہ کہاں آتا ہے، تو حضور نظام الدین اولیاء نے غیاث نگر کی طرف گئے، اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، آپ وہاں پر رہنے لگے۔ آج جو دہلی کا مرکز جس کو کہتے ہیں، جس علاقے پر نظام الدین اولیاء مرکز کے نام سے کہتے ہیں، تو اس وقت دہلی میں نہیں تھا، دہلی کے کنارے پر تھا۔ نظام الدین اولیاء نے وہاں پر مقیم ہوئے، نظام الدین اولیاء وہاں پر پڑاؤ کیے، نظام الدین اولیاء وہاں پر رہنے لگے۔ دہلی کا علاقہ نہیں تھا، شہر کا علاقہ نہیں تھا، دہلی سے دور تھا، دہلی کا کنارہ تھا۔ اب جب نظام الدین اولیاء وہاں پر بسے تو نظام الدین اولیاء کا نظام ایسا چلا کہ آج دہلی کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے اس مرکز کا نکل رہا ہے۔ دہلی کے اندر نہیں تھا، اب دلی کا مرکز نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے نکل اور پھیل رہا ہے۔ یہ نظام الدین اولیاء ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ جہاں پر پڑاؤ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو مرکز بنا دیتا ہے، اس جگہ کو لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا دیتا ہے، لوگوں کے لیے مرکز اور سینٹر پوائنٹ بنا دیتا ہے، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی علوم، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ عزیزان محترم، یہ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ دہلی میں آپ مقیم ہوئے، اس غیاث نگر میں آپ مقیم ہوئے، اور وہاں سے آپ نے جو معاملات فرمائے، دین کی تبلیغ کے جو آپ نے کارنامے انجام دیے، آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ خطوں پر، الگ الگ جگہ پر، پرنڈی کی سرزمین پر آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی حضرت قبلہ کے ایک خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک خلیفہ وہاں پر تشریف فرما ہے، پرنڈے کی سرزمین پر، عثمان آباد کی سرزمین پر حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نظام الدین اولیاء ہی کے آپ بھی خلیفہ ہے، آپ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو حضور نظام الدین اولیاء نے ہندوستان کے نظام کو اس طرح چلایا کہ فلاں جگہ پر فلاں خلیفہ کو بھیجا گیا، فلاں جگہ پر فلاں کو بھیجا گیا، اور اس طرح عثمان آباد نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں دنیائے اسلام ایسا پھیلا، ایسے تبلیغ و ترویج و اشاعت ہوئی کہ نظام الدین اولیاء کا دین اسلام کے لیے جو آپ نے نظام چلایا، وہ نظام ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا۔ خلد آباد کے سرزمین پر بھی آپ کے خلفاء موجود ہیں، اورنگ آباد کی سرزمین پر آپ کے خلفاء موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ملک کے اطراف و اکناف میں، چاہے وہ یو پی کا خطہ ہو، چاہے وہ شمالی ہند کا خطہ ہو، ہر خطے میں حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء اپنے طور اور اپنے طریقے سے اسلام کی تبلیغ اور ترویج کو اپنے ظاہری وصال فرمانے کے بعد آج بھی اپنے جگہ پر آرام فرما ہو کر اس روشنیوں کو بکھیر رہے ہیں، ان روشنیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ مقام و مرتبہ ان کا ہے۔ نجیب الطرفین حسینی گھرانے سے آپ کا تعلق، اور
ایسے آپ کے تعلیمات، آپ کے فرمودات، آپ کے القابات، آپ کے کارنامے، آپ کی کراماتیں عزیزان محترم، آپ کے تعلیمات ایسے ہیں کہ ہم سنی مسلمانوں کے لیے ایک صحیح راستہ صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہتے ہیں تو ان اولیاء اللہ کے تعلیمات، اولیاء اللہ کے فرمودات، اولیاء اللہ کی عادتوں اطوار، ان کی زندگیوں کو مطالعہ کرے۔ ایک روایت میں بیان، آپ ہی کے سیرت کے واقعات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں ایک شخص خنجر کے ساتھ پکڑا گیا، خنجر کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب ارادہ کیا تھا؟ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے اور آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، یا جس ارادے سے آیا تھا خنجر کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب مریدوں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور پیش کرنے کے بعد اب دیکھیے آج کا ماحول کیا ہے، معمولی باتوں پر، معمولی چیزوں پر مسلمان کا دشمن بن رہا ہے، معمولی باتوں پر بدلہ، معمولی باتوں پر دشمنیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ والوں نے کیا، اللہ والوں نے ہمیں کیا سکھایا، اللہ والوں کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم غوث و خواجہ کی دیوانگی کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے تعلیمات کیا ہے؟ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آج عرس شریف ہے، عزیزان محترم، تو آپ کی خانقاہ میں ایک شخص خنجر کے ساتھ پکڑا گیا۔ آپ کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا مجھے مارنے کے ارادے سے آیا تھا، اب ہم تجھے ختم کرتے ہیں، اس ارادے سے نہیں، اب مارنے کے ارادے سے آیا تھا، اب ہم تیرا بدلہ لیتے ہیں، تجھے ہم نقصان پہنچائیں گے، تجھے ہم اس کی سزا دیں گے، ہم تجھے بتلائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو معاف فرمایا، نہ صرف معاف فرمایا بلکہ مریدوں کو کہا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا، اور اس کو کھانا کھلانے کا بھی حکم دیا۔ اب یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، مارنے کے ارادے سے آئے تھے، ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور اللہ والے اس کو کھلا بھی رہے ہیں، اس کی ضیافت بھی کر رہے ہیں، اور اپنے مریدوں سے کہہ بھی رہے ہیں کہ فلاں کو تکلیف نہیں پہنچانا، فلاں کو نقصان نہیں پہنچانا، فلاں کا کچھ نہیں کرنا، کچھ اس سے بدلہ نہیں لینا۔ یہ اللہ والوں کی تعلیمات ہیں، یہ محبت کے اس پیغام کو لے کر اللہ والے، اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج عرس شریف کے موقع پر ہند ہو کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، کسی فرقے اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی وہاں سے فائدہ پا رہا ہے، ہر کوئی وہاں سے محبت کے پیغام کو پا رہا ہے، اور اس محبت کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ ہی کے خلیفہ حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے بلا مذہب کی تفریق کیے، انسانیت کا پیغام پھیل رہا ہے، محبت کا پیغام پھیل رہا ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہیں، اللہ والوں کی بارگاہیں، اللہ والوں کی بارگاہیں محبت کے پیغام کو عام کرتی ہے، محبت کو پھیلاتی ہے۔ تو حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجب الطرفین حسینی سید اہل بیت اطہار کے 12 امام ان کے نسب اور ان کے شجرے میں ہے۔ عزیزان محترم، وہ نظام الدین اولیاء کے عرس شریف کی آج تاریخ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے بالخصوص، کیونکہ ہمیں حضور نظام الدین اولیاء سے خاص نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے سلطان عثمان آباد حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہے حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی بارگاہ میں ہر سال نہیں، سال بھر تو ہونا چاہیے، لیکن کم از کم آج کے دن آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہونا چاہیے، بالخصوص وہ جو چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص وہ جو چشتی گھرانے سے اور چشتی سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ بابا نظام الدین اولیاء، اس لیے کہ نظام الدین اولیاء کوئی عام شخصیت، کوئی عام ولی نہیں، بلکہ نظام الدین اولیاء وہ نظام الدین اولیاء ہے جنہیں بابا فرید نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے۔ کون بابا فرید؟ وہ بابا فرید جنہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔
کون؟ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں معین الدین چشتی اجمیری غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ کون معین الدین چشتی اجمیری؟ وہ معین الدین چشتی اجمیری جنہیں بذات خود سیدنا غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا تاجدار اور ہندوستان کا سردار ولایت کی سرزمین پر بنایا۔ وہ معین الدین جنہیں خود مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ المنورہ میں جب روضے پر حاضر ہوئے تو معین الدین اجمیری کو کہا گیا، معین الدین ہم تمہیں ہندوستان کا سلطان اور سلطان ولایت بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو ایسے گھرانے سے حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق اور نسبت ہے۔ تو آج کی تاریخ یعنی کہ 18 ربیع الثانی کی تاریخ، ایک تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب الہی سلطان المشائخ سلطان دہلی حضور سیدنا نظام الدین اولیاء کا عرس شریف کی تاریخ ہے۔ آج کے دن آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت سنی مسلمانوں کو بالخصوص چشتی سلسلے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اسی لیے ابھی نماز جمعہ کے فوری بعد بارگاہ میں آپ کے خلیفہ حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کی نسبت سے فاتحہ خوانی ہوگی، صلاۃ و سلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبرک تقسیم ہوگا۔ تو اے عثمان آباد کے لوگوں، آپ کا تعلق شمس الدین غازی سے ہے، آپ شمس الدین غازی سے نسبت کا دھم بھرتے ہو، تو شمس الدین غازی کے پیر و مرشد حضور سیدنا محبوب الہی سلطان المشائخ شیخ الشیوخ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کی فاتحہ میں حاضر ہونے کی ہم آپ کو خاص دعوت دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، سلطان دہلی سلطان اولیاء حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کو اور آپ کے شان و شوکت اور آپ کے سیرت کے مختصر پہلو کو ہم نے سنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد سلطان اولیاء محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے علمی اور روحانی فیوز سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ نظام الدین اولیاء کے نظام اور آپ کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نا پڑھ سن ادا کر لیجیے۔